اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع اردو بی میں گرامر کا ہے۔ گرامر میں ہم لوگ آج اسم مشتق کی اقسام میں سے دوسری قسم اسم مفعول پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اسم فاعل کے بارے میں پڑھا گیا تھا۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے۔ مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب۔ ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی یہ اسم مفعول ہے۔ یہ مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔ اسم مفعول کی آگے دو قسمیں ہیں، اسم مفعول قیاسی اور سماعی۔ قیاسی سے مراد پچھلے اس میں فاعل کی قسم کے اندر جو وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا تھا۔ قیاسی میں اصول اور قوانین کا اجرا ہوتا ہے، جاری ہوتے ہیں، اور سماعی جو اہل زبان سے سنے گئے ہوتے ہیں، ان کی تعریفات کی طرف آتے ہیں۔ اس میں مفعول قیاسی وہ اسم مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ مصدر، عزیز طلبہ، مصدر کی علامت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ مصدر میں کی علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے آنا، جانا، کھانا، لینا، دینا۔ یہ الفاظ بہت سے ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسم مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ، جس مصدر سے اسم مفعول بنایا ہو، اس کی ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اسم مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے لکھنا سے، لکھنا ماضی مطلق ہے، لکھا ہوا اور لکھی ہوئی، یہ اسم مفعول قیاسی ہیں۔ پڑھنا سے پڑھا ہوا اور پڑھی ہوئی اسم مفعول بن گئے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا، بورڈ میں آپ کو گرامر کے اندر سے صرف اور صرف MCQs آئیں گے۔ آپ ان کی مثالوں کو بہترین طریقے سے یاد رکھیے گا اور ان کی پہچان کیجیے گا کہ یہ کس گرامر میں کس موضوع کی یا کس جو ہے وہ اسم کی کون سی قسم کی تعریف ہے، یا گرامر میں یہ اس کو کیا نام دیا جاتا ہے۔ اسم مفعول سماعی وہ اسم جو کسی قاعدے سے بنایا تو نہیں جاتا لیکن معنی اسم مفعول کے دیتا ہے۔ مثلا ناک کٹا، ناک کٹا ہوا۔ کان شدہ، کان میں سوراخ کیا ہوا۔ بیاہتا، شادی کی ہوئی۔ دکھی، ستایا ہوا۔ ان کے میننگ میں مفعول والا معنی پایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے یہ اسم مفعول ہے سماعی، اور یہ اہل زبان سے سنے گئے ہوتے ہیں۔ فارسی کے اسم مفعول اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے اندوختہ، جمع کیا ہوا۔ اموختہ، پڑھا ہوا۔ آزمودہ، آزمایا ہوا۔ شنیدہ، سنا ہوا۔ عزیز طلبہ، بورڈ میں ان فارسی کے الفاظ میں سے بھی، اسم مفعول میں سے بھی MCQs آئے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ عربی کے اسم مفعول اردو میں بھی کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مظلوم، معبود، مخلوق، معلوم، مقتول، مقتدر، منتشر، منتخب، منتظر وغیرہ۔ اسم مفعول اور مفعول میں فرق۔ اسم مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے، اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو۔ اسم مفعول مصدر سے بنایا جاتا ہے لیکن مفعول بنایا نہیں جاتا، یعنی اسم مفعول بنایا جاتا ہے لیکن مفعول نہیں بنایا جاتا، وہ آلریڈی پہلے سے ہوتا ہے۔ اور اسم مفعول کو مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مفعول کی کبھی اسم مفعول کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے لکھا ہوا پڑھا، بچہ پڑھا ہوا بھول گیا۔ ان جملوں میں لکھا ہوا، پڑھا ہوا دونوں اسم مفعول ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے۔ فاعل یا مفعول، فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو۔ نسیم ہنستا ہوا آیا۔ وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے، اور دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے کامران جو کہ مفعول ہے کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے یہ دونوں اسم حالیہ ہے، یعنی وہ الفاظ جو فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کریں اسے اسم حالیہ کہتے ہیں۔ اسم حالیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دینے سے اسم حالیہ بنا لیتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی۔ پڑھنا سے پڑھتا ہوا، پڑھتی ہوئی اسم حالیہ ہے۔ اسم حاصل مصدر۔ اگلی قسم ہم
اس میں حاصل مصدر وہ اسم مشتق جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے، مثلا آہٹ آنا، یعنی میننگ میں مصدر والا مصدر کی علامت پائی جا رہی ہے، نون الف نہ آ رہا ہے۔ لڑائی لڑنا، دباؤ دبانا۔ چنانچہ آہٹ بڑائی دباؤ حاصل مصدر ہے۔ حاصل مصدر بنانے کے طریقے، بعض مصدروں کے آخر سے الف ہٹا کر جو باقی رہے ہیں وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے جلنا سے جلن، چلنا سے چلن، دکھنا سے دکھن، لگنا سے لگن، چبھنا سے چبھن۔ بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر باقی جو رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے دوڑنا سے دوڑ، چاہنا سے چاہ، بھاگنا سے بھاگ، دیکھنا سے دیکھ حاصل مصدر ہے۔ بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر واو حمزہ لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے دبانا سے دباؤ، جھکانا سے جھکاؤ، بہانا سے بہاؤ، لگانا سے لگاؤ۔ اس طرح بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر واو ٹے لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے ملانا سے ملاوٹ، گرانا سے گراوٹ، بنانا سے بناوٹ اور سجانا سے سجاوٹ وغیرہ۔ بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر ہے ٹے لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے گھبرانا سے گھبراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ، آنا سے آہٹ۔ بعض مصدروں کے آخر سے ہے ٹے الف ہٹا کر آئی لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے لڑنا سے لڑائی، رنگنا سے رنگائی، پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، پٹنا سے پٹائی۔ لڑکپن، بچپن، اپنائیت، چاہت، چال، یہ سب بھی حاصل مصدر ہیں۔ فارسی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر ہی شمار ہوں گے، جیسے گفتگو، جستجو، آمد و رفت، آزمائش، پیمائش وغیرہ۔ عربی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر کے طور پر ہی استعمال ہوں گے، جیسے شرافت، جہالت، جماعت، علم، عمل وغیرہ۔ عزیز طلبہ، ان میں سے مثالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، اس میں سے MCQs ہی پوچھا جائے گا۔ اگلی قسم اس میں معاوضہ، وہ اس میں مشتق جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، مثلا پسوائی، دلائی، کوئی آٹا وغیرہ پسوایا تو اس کی جو اجرت ہوئی اس کے لیے جو نام استعمال کیا گیا وہ پسوائی، اس میں معاوضہ ہے۔ کپڑے دلوائے تو اس کی دلائی، یہ اس میں معاوضہ ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ، کچھ اس طرح ہے کہ مصدر کے آخر سے نون الف نا یعنی مصدر کی علامت ہٹا کر الف حمزہ چھٹیے لگا دینے سے اس میں معاوضہ بن جاتا ہے، جیسے رنگوانا سے رنگوائی اور لگوانا سے لگوائی، دلانا سے دلائی، اٹھوانا سے اٹھوائی، پسوانا سے پسوائی وغیرہ۔ اگلی قسم اس میں صفت کی ہے۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے، مثلا نیک لڑکا، اونچی دیوار۔ ان میں نیک اور اونچی اس میں صفت ہیں جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے، اسے اس میں موصوف کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں لڑکا اور دیوار یہ اس میں موصوف ہے، یعنی کہ جن کی صفت بیان کی جا رہی ہے انہیں موصوف، اور جو صفت بیان کی جا رہی ہے اسے اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اس میں صفت کی قسمیں ہیں: صفت اصلی، صفت نسبتی۔ صفت اصلی عزیز طلبہ وہ اسم ہے جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے استعمال کیا جائے، یعنی شروع سے ہی ان کا استعمال اچھائی یا برائی کے لیے، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، تیز، سست وغیرہ۔ صفت اصلی کے 3 درجے ہیں، 3 حالتیں ہیں: صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل۔ یہ اپنے نام کے اعتبار سے اپنی تعریف کو ظاہر کرتے ہیں۔ نفسی، نفس ذات کو، ایک فرد کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض سے بعض پر فوقیت کو ظاہر کرتا ہے، اور کل ایک کو سب سے زیادہ ترجیح دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تعریف دیکھتے ہیں۔ صفت نفسی وہ اس میں صفت جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کے ظاہر کی جائے، اچھا، برا، اونچا، نیچا، نیک، بد، خوبصورت وغیرہ، یعنی نیک لڑکا۔ ایک ایگزامپل اس کی یہ بن سکتی ہے نیک لڑکا۔ اور اسی ایگزامپل کو آگے چل کے جو ہے وہ
سمجھیں گے۔ صفت بعض وہ اس میں صفت جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، مثلا نیک لڑکا کی ہم نے اگزامپل بنائی تھی، مثال بنائی تھی، نیک لڑکا، اسد سے زیادہ نیک لڑکا، دوسروں سے زیادہ نیک لڑکا، اس سے اونچا، نیک تری اس کی مثالیں ہیں۔ صفت کل وہ اس میں صفت ہے جس سے کسی ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسے سب سے اونچا، بلند ترین، نیک ترین۔ ہم نے یہ مثال دی تھی نیک لڑکا، اس سے نیک لڑکا، اور اس میں آئے گا سب سے زیادہ نیک لڑکا۔ صفت نسبتی، نسبتی لفظ نسبت سے ہے، تعلق سے ہے، وہ اس میں صفت جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی، عربی گھوڑا۔ ان دونوں میں لاہوری کا لفظ لاہور سے اور عربی کا لفظ عرب سے تعلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صفت نسبتی کہلاتے ہیں۔ صفت نسبتی بنانے کے طریقے ہیں کچھ۔ سب سے پہلے نمبر پر بعض اسموں کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی، قصور سے قصوری۔ اگر کسی اسم کے آخر میں الف یہ ہوں تو الف اے اور یہ کو واو سے تبدیل کر کے چھوٹی یہ نسبتی لگائی جائے گی، جیسے بھیرا سے بھیروی، ڈسکا سے ڈسکوی، گولڑا سے گولڑوی۔ صفت نسبتی بنائی جائے گی۔ اصول نمبر 3، بعض اسموں کے آخر میں الف نون اے لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے شاگرد سے شاگردانہ، استاد سے استادانہ، عالم سے عالمانہ، مرد سے مردانہ، ماہ سے ماہنامہ، دوست سے دوستانہ، جاہل سے جاہلانہ وغیرہ۔ بعض اسموں کے آخر میں الف نون چھوٹی یہ لگا دینے سے جیسے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے نور سے نورانی، روح سے روحانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ ترانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ یہ ممالک کی نسبت سے، ہندوستان کی نسبت سے ہندوستانی، ہندی، خراسان سے خراسانی، افغان سے افغانی اور توران سے تورانی، نسبت کی وجہ سے یہ صفت نسبتی کہلائے۔ علامہ اقبال کے شعر میں اس قاعدے سے بنائے ہوئے الفاظ خراسانی، افغانی اور ترانی ایسے اس میں صفت ہیں جن کی نسبت خراسان، افغان اور تران سے ظاہر کی جاتی ہے۔ بعض اسموں کے آخر میں یہ نون لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے رنگ سے رنگین، سنگ سے سنگین، نمک سے نمکین، زر سے ذرے وغیرہ۔ مکہ اور مدینہ کی صفت نسبتی قیاس سے خلاف قیاس مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی استعمال کی جاتی ہے، یعنی اہل زبان نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ قیاس یعنی قانون کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے، لیکن یہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ بھی صفت نسبتی ہیں۔ مٹیالہ، مٹی کے رنگ کا، جیالہ، شرمیلا، رنگیلا، زہریلا، سنہری، مٹیالہ اور جیالہ، گوار، چچیرا، ممیرا وغیرہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بورڈ میں ہمیشہ اس میں سے MCQs آئیں گے۔ مثالوں کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، پہچان کیجیے گا، تعریفات کی پہچان کر کے مثالوں کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔